زمین کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے اس ارادے سے کے ساتھ زمین خریدی ہے کہ میں اس زمین کو خرید رہا ہوں، اگر اس کا ریٹ زیادہ آئے گا تو بیچ دوں گا، تجارت کی نیت کے ساتھ۔ آپ نے کسی جگہ پر گھر خریدا ہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ جیسے ریٹ زیادہ آئے گا تو میں بیچ دوں گا۔ تجارت کی نیت کے ساتھ خریدی جانے والی چیز اگر رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، زمین ہو یا پلاٹ ہو، اس پر 1 سال گزر جائے، اس کی جتنی قیمت مارکیٹ کا ویلو بنتا ہے اتنی زکوٰۃ پوری آپ نکالیں گے۔ اگر زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ اس کو بعد میں ریٹ آنے پر بیچنا ہے۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ میں زمین لے رہا ہوں، بعد میں گھر بنا کر رہ جاؤں گا، میرے بچوں کے لیے میں گھر بناؤں گا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، اگر میں گھر بنا کر اس کا کرایہ میں استعمال کروں گا، اس گھر کو میں فائدہ اپنے لیے استعمال کے لیے بناؤں گا کوئی چیز کو، اگر ایسی نیت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکلنی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا نہیں، 80 گرام سونا ہے، 8 تولے ہے یا پھر 7 تولے ہے، قریب مقدار کے قریب تک آ کر رک گیا ہے، اتنا سونا آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت اس کو واجب تو نہیں قرار دیتی، لیکن بہتر ہے کہ وہ آدمی 7 تولوں کی زکوٰۃ بھی نکالیں۔ فرض نہیں ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی اس کی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، اس مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جو آدمی اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر 5 یا 7 تولے بھی موجود ہیں، اگرچہ فرض نہیں ہے، اس کے پاس نکالنے کی طاقت ہے تو آدمی کو نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس کے پاس پوری روزی روٹی کا معاملہ بند ہے، کمانا کھانا ہے، کچھ پیسے جمع ہی نہیں ہیں، اگر سونے کی مقدار پر سونا بھی نہیں ہے تو بات الگ، لیکن کما سکتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع بھی ہیں، لیکن مقدار کو سونا نہ ہونے کو بہانہ بنا کر سونے سے رکا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اگر چاندی سونا ہٹ کر مال ہو، اگر چاندی بھی نہیں ہے سونا بھی نہیں لیکن پیسہ ہے گھر میں، کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ وہاں پر بھی چاندی کو مقدار بنایا جائے گا، وہاں پر بھی چاندی کی مقدار دیکھی جائے گی۔ چاندی 590 پر 5 گرام چاندی آج کے حساب سے 1,80,000 کی ہے۔ اگر 1,80,000 آپ کے اکاؤنٹ میں گھر میں 1 سال سے جمع ہے، کبھی اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہی نہیں، کبھی ضرورت پر نکالا ہی نہیں، وہ ایسے ہی جمع میں ہیں، اس کو آپ چھوا ہی نہیں، اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پر بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ چاندی بھی نہیں، سونا بھی نہیں، صرف پیسے ہیں، تو پیسے اس سے اتنے ہیں اور اس سے زیادہ ہیں تو اس حساب سے نکالیں گے، اس سے کم کی بات الگ۔ تولوں کے حساب سے اگر بات کی جائے، اگر سونے چاندی کی اگر سب سے پہلے زکوٰۃ ہوگی تو آج ہمارے زمانے میں چاندی ہو یا پھر سونا ہو، تولے کے حساب سے ناپا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی تولا نہیں تھا، تولا تو آج بنا ہے، اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے کے بھی سکے ہوتے تھے، دینار کی شکل میں، درہم کی شکل میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کے پاس 20 دینار ہو، 20 دینار کسی آدمی کے پاس موجود ہو تو آدمی زکوٰۃ کا حقدار بن جائے گا۔ اب کس آدمی کے پاس 20 دینار ہوں گے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس زمانے کے حساب سے اگر آج حساب لگایا جائے تو 1 دینار 4 گرام 25 پوائنٹ کا 1 گرام ہوتا ہے۔ اگر اس زمانے کا اگر دینار حساب لگایا جائے تو 4 گرام 25 گرام 4.25 گرام کا جو ہے 1 دینار ہوتا ہے۔ اگر ویسے اگر 20 دینار کا اگر حساب لگایا جائے تو 80 پر 5 گرام بنتے ہیں، 20 دینار 80 پر 5 گرام کے ہوتے ہیں، گویا آج ہمارے زمانے کے 8.5 تولے ہوتے ہیں، 7.5 تولے، اگر درہم کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے؟ 20 دینار، اور 20 دینار کا وزن 80 پر 5 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 8.5 تولے اگر کسی کے پاس موجود ہو وہ آدمی اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالے گا۔ چاندی 200 درہم، 200 درہم کا وزن کیا ہوگا؟ 590 پر 5 گرام چاندی، 600 کو 5 کا، مگر کسی کے پاس چاندی میسر ہے آدھا کلو سے 100 گرام زیادہ، یعنی کہ 590 پر 5 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے وہ آدمی چاندی کی زکوٰۃ نکالے گا۔ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو
تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب بھی فرمایا، اور تقریباً 3 جمعہ ہم اسی رمضان کے گزارنے کو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مہینے میں ہونے والی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور بھی جو بچے کچے کچھ دن جو رہ گئے ہیں ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے اس میں اور بھی زیادہ عبادات کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو پا کر اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کی، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے ضائع ہونے نہیں دیا، ایک ایک لمحے کے ساتھ انہوں نے نیکیاں کمانے کی فکر کی، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ۔ الگ الگ عبادتوں میں، نمازوں میں، قیام اللیل میں، تلاوت قرآن میں، اور بھی دیگر دوسری مصروفیات میں، نیک کاموں میں لگا کر اس مہینے کو گزارنے والے صحیح معنوں میں اس مہینے کا جو ہے وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہم ہر سال دیکھتے ہیں، سبھی لوگ غور بھی کرتے ہیں، جب بھی آتا ہے آنے سے پہلے لگتا ہے کہ پورا مہینہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ پورا 1 مہینہ ابھی باقی ہے۔ جیسے مہینے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دن گزرے، ابھی ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ 3 جمعہ آج رمضان کی چل رہی ہے، وہ کیسے گزر گئے، پہلا عشرہ کیسا چلا گیا، دوسرا عشرہ ختم پر آ کر کھڑا ہے، اتنے دن، اتنے راتیں، اتنے 15-16 روزے کیسے گزر گئے ہمیں معلوم بھی نہیں۔ تو دن جیسے اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ رمضان بھاگ رہا ہے، اور ہر سال بھاگتا ہے یہ، اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ اس میں اور بھی بڑھ چڑھ کر عبادات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ کہف کی، اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں دنیا کے لیے زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ اگر زندگی کا صحیح مزہ ہو، زندگی میں اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو انسان کی زندگی نظر آتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی سے رخصت ہو جائیں، مال یا اولاد، تو پھر زندگی وہ زندگی نہیں رہتی جیسے زندگی انسان ایک خواہش کرتا ہے جینے کی، اولاد بھی مال بھی۔ اگر مال ہے اولاد نہیں ہے زندگی میں، وہ بھی ایک طرح کی زندگی میں زندگی بھر اسے غم رہے گا۔ اگر اولاد رہ گئی کہ لیکن مال نہیں، غریب ہے، پوری طرح سے مسکین ہے، تو بھی ایک طرح کا دکھ رہے گا۔ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، خوشگوار رہنے کے لیے مال اور اولاد یہ دونوں نعمتیں ہیں، اور اللہ نے اس کو زینت کہا۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو لے کر کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ مال صرف دنیا کی حد تک محدود ہے، یعنی کہ صرف دنیا کی چیز اللہ نے کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اللہ نے کہا کہ دنیا متاع الغرور ہے، دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کو اللہ نے واضح کر دیا، لیکن کسی بھی جگہ پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان اس مال سے دور رہے، یا پھر مال نہ کمائے، یا پھر مال جیسے دنیا کا دھوکہ ہے مال بھی، تو اس مال سے انسان پرہیز کرے، کبھی ایسا نہیں کہا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جن چیزوں کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کی محبت فطری طور پر ہوتی ہے، اسی میں سے ایک چیز ہے مال۔ یہ مال کی محبت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جتنا بھی بڑا نیک ہو، جتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، جتنا بھی بڑا اللہ والی ہو، جتنا بھی بڑا جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے والا ہو، اس کے اندر بھی مال کی محبت ضرور پائی جائے گی۔ اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا کہ انسان مال کے سلسلے میں بڑا شدید واقع ہوا ہے،
بڑا حریص ہے انسان، کوئی بھی اس سے بچا نہیں ہے، کتنا بھی وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں مال کی محبت ضرور پائی جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر مال کی محبت ہے، مال کی محبت فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس مال کے کچھ تقاضے بھی اللہ نے بنائے۔ ہر انسان کما سکتا ہے، ہر انسان مالدار بن سکتا ہے، ہر انسان اپنے پاس مال جمع کر سکتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ جتنا چاہے حلال طریقے سے کمائیں، جتنا چاہے وہ اپنے حلال طریقے سے جمع کریں، پوری اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے اللہ نے بتائے۔ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان مال کمائے اور جمع کر کے اپنے پاس رکھ لے، یہ دستور نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اپنے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ جن لوگوں کے پاس مال اللہ نے دیا ہے، مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ نے یہ بھی بنایا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے، مال کما کر خاموش جمع کر کے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس مال کا حق ادا کریں گے۔ اس مال سے اپنے حصے میں سے کچھ حصہ نکال کر لوگوں کو بانٹیں گے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں۔ بلکہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جن جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، جن جن چیزوں پر قائم رہنا ہے، بنی الاسلام علی خمس، جو اسلام کا جو مین بنیادی جو پلر ہوتے ہیں اسلام کے، جس پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہے، اس آدمی کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی انسان کے مال کو پہنچنے کے بعد فرض ہے دینا۔ مالدار کے پاس ایک حد تک مال جمع ہو جائے، اس مال کو جمع ہونے کے بعد اگر اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو پھر اس انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ضرور نکالے گا۔ اگر نہیں نکالے گا مال کی زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی، اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی دھمکیاں دی۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو نہیں نکالتے، کئی ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ جب بھی آتا ہے رمضان کے مہینے میں کئی اکثر لوگ اپنی زکوٰۃوں کو نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے کوئی لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مال کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب ایک سال ہوتا ہے مال کو لے کر تو ایک سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، تو رمضان میں زکوٰۃ ہر کئی لوگوں کو یاد آتی ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں کئی لوگ سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم کی کمی ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، مال میں کمی آ جائے گی، مال میں گھاٹا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، یہ زکوٰۃ بلکہ مال کم نہیں بلکہ اضافہ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہی عربی کے اندر ہوتے ہیں یا تو پھر اس کو صاف کرنا یا تو پھر اس میں اضافہ کرنا، اس میں بڑھا دیتا ہے وہ مال کو۔ وہ کیسے بڑھاتا ہے، وہ کیسے پاک کرتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے، غیب سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں سخت سے سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ توبہ کے اندر، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، محبت کرتے ہیں مال سے، مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر سنا دیجیے، دردناک عذاب، فبشرہم بعذاب علیم۔ اور پھر عذاب کی دھمکی اللہ نے دی نہیں، بلکہ کہا 3 جگہوں پر اللہ نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جیسے انسان کوئی آ کر اپنے آپ سے کچھ سوال کرتا ہے مال کا، تو انسان سب سے پہلے اگر اس کو نہ دینے کا ارادہ ہو تو اس کا چہرہ بناتا ہے، اس کے ماتھے پر تھوڑی سی جھڑیاں آ جاتی ہیں، اس کے اپنا چہرہ بدل لیتا ہے، اس کے بازو سے پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے،
انسان کے ایک عام رویہ ہوتا ہے کسی کو نہ دینے کا. اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو عذاب کیسے دیں گے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ان لوگوں کو ان کا جو مال تھا ان کے پاس، ان کے جو سونے کے زیورات تھے، ان کے جو چاندیاں تھیں، ان کا جو مال تھا جو اٹھا اٹھا کر رکھا کرتے تھے، ان کے مالوں کو جہنم میں ہم تپائیں گے، گرم کریں گے اور تپا کر ان کی پیشانی پر داغیں گے، ان کے بازو میں داغیں گے، ان کے سامنے کے حصے میں داغیں گے. جو چہرہ لے کر ان کو لوگوں کے سامنے چہرہ پلٹ کر چلے جاتے تھے، ان کے چہروں پر یہ مال داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم، کہا جائے گا کہ تمہارا یہی مال ہے. جس مال کو تم دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھتے تھے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے، اسی مال کو آج عذاب کی شکل میں تمہیں دیا جا رہا ہے. فذوقوا بما کنتم تکنزون، اس مال کا آج مزہ چکھو تم. جس مال کو مزے لے کر دنیا میں جمع کرنے والا، اسی مال کو لے کر عذاب بھگتے گا کل قیامت کے دن. بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھنے والا کبھی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اس کا پورا مال کل قیامت کے دن ایک بڑے ہسدے کی شکل میں آئے گا، بڑے سانپ کی شکل میں. وہ ایسا ہسدہ ہوگا، اگر وہ دنیا میں اگر اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ہسدہ، وہ کہے گا کہ میں انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کندک، میں تمہارا خزانہ ہوں. دنیا کے اندر تم میرا میرا کہہ کر اپنی تجوریوں میں بھر بھر کر رکھنے والا، آج وہی مال اژدہے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے میں لپٹ لیا جائے گا. پوری طرح سے لپٹے گا اس کو گلے میں، سمجھے گا کہ کتنا بڑا عذاب ہے. تو دنیا کے اندر مال کمانا یہ کوئی رو کی بات نہیں، لیکن مال آنے کے بعد اس کا حق نہ ادا کرنا، یہی مال عذاب بن جائے گا قیامت کے دن. محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح کی آپ نے وعیدیں سنائی. جس بستی میں اگر کوئی لوگ زکوٰۃ کو نہ نکالنے والے ہو، کوئی بستی کوئی مجمع اگر کسی جگہ میں زکوٰۃ کا پابند نہ ہو، مال کو حق ادا کرنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے بارشوں کو روک لیتا ہے، آسمان سے پانی برسانا بند کر دیتا ہے. کئی ایسی وعیدیں آپ نے سنائی. الغرض، اب آئیے دیکھتے چلیں زکوٰۃ کا معاملہ ہے کیا چیز اور یہ کس کو دینا ہے، مال کے حقدار کون ہیں اور کس طریقے سے دینا ہے. اور لوگ دینے کے طرح طرح کے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں، جو صحیح سنت سے ثابت کیا ہے کیسے دینا ہے، اس کی کچھ دانے کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 قسم کے لوگوں کی پھر اللہ نے کہا، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، سفراء ہیں، جو سفر پر نکلنے والے، جو آپ کی نظر میں کوئی ایسا آدمی جو پوری طرح سے غلام ہو، اس کو آزاد کرنے کی صورت ہو. الغرض 8 قسم کے لوگوں نے اللہ نے بیان فرمائے. اللہ نے کہا ان لوگوں کو تو آپ مال دیں گے جو ہر سال ہم دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ مال تقسیم ہوگا کیسے، کس معیار پر پہنچ کر انسان اپنا مال نکالے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تولوں کے حساب سے اگر بات کی جائے، اگر سونے چاندی کی اگر سب سے پہلے زکوٰۃ ہوگی تو آج ہمارے زمانے میں چاندی ہو یا پھر سونا ہو، تولے کے حساب سے ناپا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی تولا نہیں تھا، تولا تو آج بنا ہے. اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے کے بھی سکے ہوتے تھے، دینار کی شکل میں، درہم کی شکل میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کے پاس 20 دینار ہو، 20 دینار کسی آدمی کے پاس موجود ہو تو آدمی زکوٰۃ کا حقدار بن جائے گا. اب کس آدمی کے پاس 20 دینار ہوں گے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس زمانے کے حساب سے اگر آج حساب لگایا جائے تو 1 دینار 4 گرام 25 پوائنٹ کا 1 گرام ہوتا ہے. اگر اس زمانے کا اگر دینار حساب لگایا جائے تو 4 گرام 25 گرام 4.25 گرام کا جو ہے 1 دینار ہوتا ہے. اگر ویسے اگر 20 دینار کا اگر حساب لگایا جائے تو 80 پر 5 گرام بنتے ہیں. 20 دینار 80 پر 5 گرام کے ہوتے ہیں، گویا آج ہمارے زمانے کے 8.5 تولے ہوتے ہیں. 7.5 تولے اگر درہم کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے، 20 دینار اور 20 دینار کا وزن 80 پر 5 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 8.5 تولے اگر کسی کے پاس موجود ہو وہ آدمی اپنے سونے کی زکوٰۃ نکالے گا. چاندی
200 درہم. 200 درہم کا وزن کیا ہوگا؟ 590 پر 5 گرام چاندی. 600 کو 5 کم اگر کسی کے پاس چاندی میسر ہے آدھا کلو سے 100 گرام زیادہ، یعنی کہ 590 پر 5 گرام چاندی اگر کسی کے پاس موجود ہے وہ آدمی چاندی کے زکات نکالے گا. اب چاہے سونے کا معاملہ ہو، اگر کسی کے سونے کے بھی جو ہے کوالٹیز ہوتی ہے، کسی کے پاس 18 کیرٹ کا ہوتا ہے، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 22، کسی کے پاس پورا پیور سونا 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، الگ الگ سونے قسمیں، اس کی قیمت الگ ہوتی ہے. مارکیٹ کے حساب سے آپ کیا کریں گے؟ اس جو سونے کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس 18 کیرٹ کا سونا ہے، آپ اس کی قیمت لگائیں گے. آپ کی بیوی کے پاس 4 قسم کے زیورات ہیں، ایک زیور 20 کیرٹ کا ہے، ایک زیور 22 کیرٹ کا ہے، ایک زیور جو ہے اور کسی کیرٹ کا ہے، تو آپ سب کو ملا کر ایک کیرٹ میں نہیں ناپیں گے، ہر ایک کیرٹ کو الگ الگ کر کے اس کی قیمت لگائیں گے، اور جو قیمت بنے گی، جو مارکیٹ ویلو جو آج کا ریٹ چلتا ہوگا سال ہونے کے بعد، اس سال میں آپ اس پر 2.5% نکالیں گے. سپوز کیجئے کہ آپ کا سونا 1 لاکھ روپے کا سونا ہو رہا ہے مثلا، تو 1 لاکھ کی قیمت پر آپ 2,500 روپے زکات نکالیں گے. چاندی بھی ویسے ہی بالکل 590 گرام چاندی کسی کے پاس موجود ہو تو پھر وہ آدمی اس کی قیمت جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے اسی ریٹ کے حساب سے جتنی قیمت ہوگی، آج کے حساب سے 1,80,000 کی چاندی آج ہے، تو آج کے پاس بھی اگر کسی کے پاس اتنی چاندی موجود ہے تو اس میں 2.5% کتنے ہوتے ہیں اتنا نکال کر آپ وہ مال دے گا زکات کی. اب بات کیا ہے، اگر چاندی سونا ہٹ کر مال ہو، اگر چاندی بھی نہیں ہے سونا بھی نہیں لیکن پیسہ ہے گھر میں، کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ وہاں پر بھی چاندی کو مقدار بنایا جائے گا، وہاں پر بھی چاندی کی مقدار دیکھی جائے گی. چاندی 590 پر 5 گرام چاندی آج کے حساب سے 1,80,000 کی ہے. اگر 1,80,000 آپ کے اکاؤنٹ میں گھر میں 1 سال سے جمع ہے، کبھی اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہی نہیں، کبھی ضرورت پر نکالا ہی نہیں، وہ ایسے ہی جمع میں ہیں، اس کو آپ چھوا ہی نہیں، اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اس پر بھی آپ زکات نکالیں گے. چاندی بھی نہیں سونا بھی نہیں، صرف پیسے ہیں، تو پیسے اس سے اتنے ہیں اور اس سے زیادہ ہیں تو اس حساب سے نکالیں گے، اس سے کم کی بات الگ. اگر کسی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا نہیں، 80 گرام سونا ہے، 8 تولے ہے یا پھر 7 تولے ہے، قریب مقدار کے قریب تک آ کر رک گیا ہے، اتنا سونا آپ کے پاس نہیں ہے، شریعت اس کو واجب تو نہیں قرار دیتی لیکن بہتر ہے کہ وہ آدمی 7 تولوں کی زکات بھی نکالیں. فرض نہیں ہے اس کے لیے لیکن پھر بھی اس کی مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ زکات انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، اس مال کی حفاظت کرتی ہے. تو جو آدمی اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر 5 یا 7 تولے بھی موجود ہیں، اگرچہ فرض نہیں ہے، اس کے پاس نکالنے کی طاقت ہے تو آدمی کو نکالنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کے پاس پوری روزی روٹی کا معاملہ بند ہے، کمانا کھانا ہے، کچھ پیسے جمع ہی نہیں ہیں. اگر سونے کی مقدار پر سونا بھی نہیں ہے تو بات الگ، لیکن کما سکتا ہے، اس کے پاس پیسے جمع بھی ہیں لیکن مقدار کو سونا نہ ہونے کو بہانہ بنا کر سونے سے رکا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. محترم حاضرین، اور ایک چیز، تجارت کا معاملہ دیکھیں. اگر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کسی کی کپڑوں کی دکان ہو، کسی اور چیزوں کی دکان ہو، تو اس کی بھی زکات بنتی ہے. اب اس پر تو ہم 1 سال کا حساب نہیں لگا سکتے، تو شریعت نے تعلیم دی کہ آپ پورا کل سامان ملا کر کپڑوں کا ہو، پھر کسی کوئی کرانہ کا دکان ہو، کوئی اور بھی دکان ہو، تو آپ سال پر سال حساب لگائیں گے. آج رمضان کی تاریخ کو بیٹھ کر آپ پورا حساب کریں گے کہ آج میرے پاس کتنا مال ہے دکان میں. آج آپ لکھ لیں گے پوری طرح سے، وہ اتنی قیمت کا، اتنی قیمت کا، پورا دکان حساب کر کے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس آج کی تاریخ کو اتنے لاکھ کا مال موجود ہے. اب اگلا سال آئے گا تو اگلے سال پر جتنا آپ حساب ڈالیں گے، اگر اتنا ہی مال جمع ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اتنا مال جمع ہے. ایک اندازہ اوپر ہمیشہ دکان میں کم از کم اتنا تو مال ضرور رہتا ہے، کبھی کم ہو جائے تو لا کر انسان بھر دیتا ہے، لیکن منیمم طور پر اگر کوئی مال جمع تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس پر بھی مال کو حساب کر کے آپ زکات نکالیں گے. اور زکات کے معاملے میں اکثر لوگ جو سوالات کرتے ہیں اس میں سے سوال یہ بھی کہ قرض کا معاملہ ہے. کوئی آدمی کیا سوچتا ہے اگر میں قرض دار ہوں تو مجھے زکات دینا نہیں ہے. دیکھیے کتنے زکات سے بچنے کے لوگوں کے الگ الگ بہانے ہیں، ڈنڈی مارنا سے کہتے ہیں. زکات سے بچنے کے لیے الگ الگ بہانے. کیا بہانہ ہے؟ میں کسی کو جو ہے 3 لاکھ قرضہ دیا ہوں اس لیے زکات نہیں دوں گا.
4 لاکھ مجھے کوئی آدمی دینا ہے، 5 لاکھ مجھے کوئی دینا ہے، فلاں آدمی مجھے اتنے لاکھ دینا ہے، اس لیے میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، تجھے مال وہ آنا ہے، بعد میں آئے گا، لیکن گھر میں تیرے پاس جو سونا رکھا ہے وہ کیا ہوگا؟ تیرے پاس گھر میں چاندی رکھی ہوئی ہے، اس کا کیا ہے؟ چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں گھر میں پیسے بھی جمع ہیں زکوٰۃ نکالنے کے برابر، لیکن قرضہ آپ کو وہ آنا ہے، وہ آپ کا مال بعد میں آئے گا۔ لیکن آنے والے مال کو بہانہ بنا کر، قرضے کو بہانہ بنا کر گھر میں چاندی سونا پیسہ رکھ کر زکوٰۃ کو نہ نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جانے کے برابر ہے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس گھر میں، سونا بھی رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے سونا، اور زکوٰۃ نکالنے کی رقم بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی قرضوں کو بہانا، قرضے بھی وہ عجیب و غریب قرضے ہیں، کوئی ایسا قرضہ نہیں۔ قرضدار شریعت کی نظر میں وہی ہوگا جس کے پاس مجبوری کے لیے گھر میں چارہ پانی چلنے کے لیے جو آدمی پیسے لیتا ہے اسے قرضدار کہتے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے کوئی آدمی لون کو اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو قرضدار سمجھتا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کسی کے پاس قرضہ لے کر قرضدار کہنا، یہ شریعت کی نظر میں قرضدار نہیں ہے۔ تو جو آدمی، جس کسی کو بھی جہاں سے بھی پیسے آنے ہوں وہ پیسے آپ کو آئیں گے، وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کے پاس جو مال رکھا ہوا ہے، جو گھر میں موجود ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ اور لوگ کیا سوال کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمیں، مثلا کوئی آدمی مجھے 1,00,000 روپے دینا ہے، تو کیا میں وہ 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ میرے مال میں سے کم کر دوں؟ کوئی آدمی مجھے 2 لاکھ دینا ہے، تو کیا 2 لاکھ روپے کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی زکوٰۃ کیا میرے پیسوں میں کم کر دوں؟ کم نہیں کریں گے آپ کے پاس پورا مال آپ حساب لگائیں گے، موجود مال کیا ہے، 2 لاکھ قرضہ دیے ہیں، اب 2 لاکھ کو چھوڑ دیجئے، وہ 2 لاکھ آپ کے پاس جب آئیں گے، جب آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیجئے، وہ 2 لاکھ کو چھوڑ کر آپ کے پاس موجود کتنا مال ہے، جتنا بھی سونا ہے، جتنی بھی چاندی ہے، جتنی بھی رقم ہے، اس کے کیا پیسے بنتے ہیں، اتنا پیسہ آپ دیں گے۔ جو قرضہ آپ نے لوگوں کو دیا ہے اس کے پیسے آپ کو بعد میں آئیں گے، اب تبھی اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اور کئی لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ استعمال ہونے والی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ جیسے آپ مہنگے گھر میں رہتے ہیں، 1 کروڑ کا آپ کا گھر ہے، لیکن وہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں۔ آپ مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ آپ استعمال ہونے والی چیز، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، وہ گاڑی آپ کی بڑی قیمتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تو کئی لوگوں نے کئی طرح کے فتوے جاری کیے، اگر آپ کی بیوی زیور پہنتی ہے، روزانہ استعمال کرتی ہے، تو روزانہ پہننے والے زیور کا پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، الگ الگ روایتوں کو لے کر۔ بلکہ ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک خاتون آئی جس کے پاس بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا کنگن سونے کے ہیں تو کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گی کہ ان کنگنوں کے بدلے میں تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ عورت کے پہنے والے کنگن تھے، استعمال ہونے والے کنگن تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تو پھر وہ عورت نے اسی وقت وہ کنگن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیے، کہا کہ ان کنگنوں کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اللہ کے نبی آپ مجھ سے لے لیں۔ تو پتا چلا عورت کا اگر زیور استعمال بھی اگر ہوتا ہے، روزانہ بھی زیور پہننے والی، اگر روزانہ پہننے والے زیور بھی اگر ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ صرف زکوٰۃ استعمال ہونے والی چیزیں، گھر ہیں، کوئی ایسی ویسی چیزیں جو آپ پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ایسی چیزیں۔ اگر کسی کے پاس زمین بھی معاملہ کیا ہے، زمینات اگر ہے کسی کے پاس، زمین کا معاملہ کیا ہے، آپ نے اس ارادے سے کے ساتھ زمین خریدی ہے کہ میں اس زمین کو خرید رہا ہوں، اگر اس کا ریٹ زیادہ آئے گا تو بیچ دوں گا، تجارت کی نیت کے ساتھ۔ آپ نے کسی جگہ پر گھر خریدا ہے، نیت کیا ہے آپ کی، جیسے ریٹ زیادہ آئے گا تو میں بیچ دوں گا۔ تجارت کی نیت کے ساتھ خریدی جانے والی چیز اگر رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، زمین ہو یا پلاٹ ہو، اس پر 1 سال گزر جائے، اس کی جتنی قیمت مارکیٹ کا ویلو بنتا ہے اتنی زکوٰۃ پوری آپ نکالیں گے۔ اگر زمین بھی ہے، گھر بھی ہے، نیت کیا ہے آپ کی، اس کو بعد میں ریٹ آنے پر بیچنا ہے۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ میں زمین لے رہا ہوں، بعد میں گھر بنا کر رہ جاؤں گا، میرے بچوں کے لیے میں گھر بناؤں گا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، اگر میں گھر بنا کر اس کا کرایہ میں استعمال کروں گا، اس گھر کو میں فائدہ اپنے لیے استعمال کے لیے بناؤں گا کوئی چیز کو، اگر ایسی نیت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بیچنے کی نیت رکھتے ہیں تو پھر اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکلنی پڑے گی۔ اور محترم حاضرین، کوئی آدمی آپ دیکھیں گے اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ انسان بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر جس کسی کے بھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، جس کے دل میں اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا خوف ہوگا،
وہ آدمی کسی بھی طرح کے بہانے نہیں بنائے گا، کسی بھی طرح کے بہانے نہیں۔ آج لوگوں کے پاس مال بھی جمع ہے، سونا بھی جمع ہے، چاندی بھی جمع ہے۔ اللہ کی قسم اگر مسلمان اتنی تعداد میں آج سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے، اگر مالدار صحیح معنوں میں ہر سال اگر صحیح زکوٰۃ نکالیں گے، مسلمانوں میں غریبی ختم ہو جائے گی۔ اگر صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ نکالیں گے، مالداروں کی زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں نکلے گی تو اللہ کی قسم مسلمانوں میں کیا پوری غریبی انسانوں کی مٹ جائے گی۔ اتنا مال رکھا ہوا ہے، لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، طرح طرح کے بہانوں کو بتا کر، اپنے طریقے سے چیزوں کو بدل کے، اپنی منچاہا چیزوں کو بنا کر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یاد رکھ لیجئے، اگر ایسے ڈنڈی مارنے کے کام کریں گے اس مال کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب انسان مال میں ڈنڈی مارے گا، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے احکامات میں ڈنڈی مارے گا، تو پھر ایسی نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں ان نعمتوں کی کوئی گارنٹی نہیں، کب آپ سے چھن جائے گی معلوم نہیں، کب نقصان ہو جائے گا معلوم نہیں۔ اس لیے ہر چیز کا حق ادا کریں۔ جب تک آپ مال کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کریں گے، وہ مال کی نعمت آپ کے پاس باقی رہنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے نعمت کے طور پر، اللہ کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے جتنا بھی آپ کو منتا ہے، ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا ایک ایک روپیہ، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، آپ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ بھی بانٹتے ہیں، آپ کے مال میں وہ روپیہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ وہ اللہ اسے بڑھائے گا، وہ کیسے بڑھائے گا، وہ کب بڑھائے گا، آپ کو یقین و گمان بھی پیدا نہ ہوگا، بس شرط ہے کہ انسان مال کو نکالیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو مال کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس معاملات کے اندر جو غلطیاں عام طور پر زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرمائیں اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔